بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا فون ہمارے پاس نہیں ہے، میں قسم کھاتی ہوں وہ ایکسیڈنٹ میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اب ہماری جان چھوڑ دو، خدا کے لیے ہم پر رحم کرو۔ عدت کے ان سنسان دنوں میں جب گھر کی خاموشی بھی کاٹنے کو دوڑتی تھی، میں نے اپنی ساس کو فون پر کسی سے سرگوشی کرتے ہوئے سنا۔ ان کی آواز میں ایسی کپکپاہٹ اور خوف تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہی تھیں اور ان کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں جو پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی تھی، دہلیز پر ہی ٹھٹک گئی۔ فون بند کرتے ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں وہی خوف تیرتا رہا، لیکن پھر فوراً ہی ان کے تاثرات سخت ہو گئے۔ کیا کر رہی ہیں یہاں؟ کان لگا کر باتیں سنتی ہیں دوسروں کی؟ وہ مجھ پر برس پڑی۔ منحوس، پہلے میرے بیٹے کو کھا گئی، اب میرے لیے مصیبتیں کھڑی کرے گی۔ چل دفعہ ہو یہاں سے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی۔ میرا دل عجیب وہموں اور وسوسوں سے بھر گیا تھا۔ کس کا فون؟ کون رحم نہیں کر رہا تھا؟ میرے شوہر کی موت تو ایک حادثہ تھی، پھر یہ خوف کیسا؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ خوف، یہ دھمکیاں، یہ بے بسی، یہ سب میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میری زندگی کی کتاب کا پہلا ورق ہی آنسوں سے لکھا گیا۔ میرا نام نبیلہ ہے۔ میری یاداشت میں اپنے باپ کا کوئی واضح چہرہ نہیں۔ میں 2 سال کی تھی جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری ماں، ایک جوان بیوہ، زمانے کے خوف سے مجھے لے کر اپنے بھائیوں کے در پر آ گئی۔ ماموں نے کچھ عرصہ تو رکھا، لیکن ایک بوجھ کی طرح۔ جلد ہی انہوں نے میری ماں کی دوسری شادی کر دی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ مجھے 3 ممانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ میرا بچپن کسی ایک آنگن میں نہیں گزرا۔ میں ایک فٹ بال کی طرح تھی، کبھی اس ممانی کے گھر، کبھی اس کے۔ جس کا کام کر دیتی وہ 2 میٹھے بول دیتی، دوسری کا منہ بن جاتا۔ میں نے کبھی کسی سے کھل کر فرمائش نہیں کی، کبھی ضد نہیں کی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ سیکھ لیا تھا کہ یتیموں اور بے سہاروں کے کوئی نخرے نہیں ہوتے۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ اب میں ممانیوں کی آنکھوں میں مزید کھٹکنے لگی تھی۔ کوئی بھی مجھے مستقل اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار بڑی ممانی نے اپنا فرض اتارنے کے لیے اپنے میکے میں ایک دور کے رشتہ دار سے میری شادی طے کر دی۔ مجھے بتایا گیا کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے اور وہ ایک بیوہ ہے، اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے۔ میرے پاس انکار کا کوئی حق نہیں تھا۔ میری قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا اور مجھے ایک انجان شخص کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میں سہمی ہوئی، ڈری ہوئی اس گھر میں آئی تھی۔ میرے شوہر شفیق واقعی مجھ سے عمر میں تقریباً دگنے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے شفقت اور محبت کی وہ چمک تھی جو میں نے آج تک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے وہ عزت اور پیار دیا جس کے لیے میں ساری زندگی ترسی تھی۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے۔ میرے ماضی کے زخموں پر انہوں نے محبت کا مرہم رکھ دیا تھا۔ میں پہلی بار خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس کا رویہ شروع سے ہی سرد تھا، لیکن شفیق کے آگے ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ وہ میرے اور اپنی ماں کے درمیان ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی اللہ نے میری گود ہری کر دی۔ جب مجھے اپنی امید سے ہونے کا علم ہوا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھے لگا جیسے زندگی نے میرے بچپن کے سارے غموں کا ازالہ کر دیا ہے۔ شفیق تو جیسے دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتے تھے۔ میں جو فرمائش کرتی وہ فوراً پوری ہوتی، لیکن شاید میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میری زندگی میں سکون کے دن بہت کم لکھے تھے۔ ایک منحوس دن شفیق کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ وہ روز کی طرح مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری ان سے آخری ملاقات ہے۔ شام کو خبر آئی کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ یہ خبر نہیں تھی، قیامت تھی۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ جس شخص نے مجھے جینا سکھایا تھا وہی مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ میں اس وقت 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھوں کے سامنے میری خوشیوں کا محل زمین بوس ہو گیا۔ شفیق کی موت کے ساتھ ہی اس گھر میں میری حیثیت بھی بدل گئی۔ کل تک جو گھر کی عزت تھی آج ایک منحوس بیوہ بن چکی تھی۔ شفیق کی موت کے بعد جیسے اس گھر کی دیواروں نے بھی میرے لیے اپنے رنگ بدل لیے تھے۔ پہلے 40 دن تو تعزیت کے لیے آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہا اور میری ساس و نند لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے ساتھ مصنوعی ہمدردی کا رویہ اپنائے رہی۔ لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز سے آخری تعزیت کرنے والا مہمان رخصت ہوا، ان کے چہروں پر چڑھے ہوئے نقاب بھی اتر گئے۔
اب میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر تھی۔ میری ساس جو پہلے شفیق کے ڈر سے مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، اب بات بے بات مجھے زہر میں مجھے تانے دیتی۔ منحوس سارا دن مردار کی طرح پڑی رہتی ہے، اٹھ کر کام کر۔ میرے بیٹے کی نشانی پیٹ میں لیے پھرتی ہے تو کیا احسان کر رہی ہے؟ روٹی مفت میں نہیں ملتی یہاں۔ وہ کچن میں کھڑے ہو کر چیختی تو ان کی آواز پورے گھر میں گونجتی۔ میری نند جویریہ جو پہلے مجھ سے حسد کرتی تھی، اب اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن اپنے شوہر سے لڑ کر میکے آ جاتی اور اپنا سارا غصہ مجھ پر اتارتی۔ اماں، اس سے کیا امید رکھنی ہے؟ یہ تو ہمارے بھائی کو کھا گئی، اس کے قدم ہی بھاری ہیں۔ دیکھنا، یہ پورے گھر کو برباد کر کے ہی دم لے گی۔ وہ اپنی ماں کے کان بھرتی اور ماں بیٹی مل کر میری تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ حمل کی وجہ سے میرا جسم نڈھال رہتا، کچھ کھانے کو دل نہ کرتا، لیکن میری حالت پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح کی بچی ہوئی روٹی اور رات کا باسی سالن میرے سامنے رکھ دیا جاتا۔ یہی ہے، کھانا ہے تو کھا، نہیں تو بھوکھی مر، ہمارے گھر میں نخرے نہیں چلیں گے۔ ساس کا یہ روز کا جملہ تھا۔ میں خاموشی سے 2 نوالے حلق سے اتارتی اور باقی چھوڑ دیتی۔ میرا دل تازہ کھانے کو ترستا، کسی اچھی چیز کو للچاتا، لیکن میں اپنی زبان بند رکھتی۔ میں جانتی تھی کہ میری کوئی فرمائش پوری نہیں ہوگی، الٹا ذلت کا ایک نیا باب شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک دن میں دوپہر میں صحن کی صفائی کر کے تھک ہار کر اپنے کمرے کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ جسم ٹوٹ رہا تھا اور بھوک شدت سے چمک رہی تھی۔ تبھی پڑوس کے گھر سے باربیکیو کی مسحور کن خوشبو ہوا کے ساتھ میرے نتنوں سے ٹکرائے۔ ٹکوں کی وہ مہک ایسی تھی کہ میرے منہ میں پانی بھر آیا، مجھ سے رہا نہ گیا اور میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ میں نے بے بسی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سوچا، کاش شفیق ہوتے تو آج وہ میرے لیے یہ ضرور لاتے۔ اسی سوچ میں گم تھی کہ میری ساس تیار ہو کر باہر نکلیں۔ میں بازار جا رہی ہوں، گھر کا دھیان رکھنا، اور خبردار جو کچن میں گھسنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جاتے جاتے کچن اور فریج کو تالا لگا دیا، جیسے میں کوئی چور ہوں۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہمسایوں کی 10 سالہ بیٹی آمنہ ہاتھ میں پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ پلیٹ گرم ٹکوں سے بھری ہوئی تھی اور ان کی خوشبو میرے حواس پر چھا رہی تھی۔ باجی، اماں نے یہ ٹکے خالد جی کے لیے بھیجے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا کہ انکار کر دوں، لیکن ٹکوں کی خوشبو اور میری بھوک مجھ پر حاوی آ گئی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پلیٹ پکڑ لی۔ شکریہ، میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ دروازہ بند کرتے ہی میں نے پلیٹ کو ایسے سینے سے لگایا جیسے کوئی خزانہ ہو۔ دل کہہ رہا تھا کہ ساس کے آنے سے پہلے یہ نعمت کھا لوں، لیکن دماغ ان کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ کشمکش کے عالم میں میری ممتا اور بھوک جیت گئی۔ میں نے سوچا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کمرے میں گئی، دروازہ اندر سے بند کیا اور جلدی جلدی وہ ٹکے کھا لیے۔ برسوں کے بھوکے کی طرح میں نے ایک ایک بوٹی کا ذائقہ محسوس کیا۔ وہ میری زندگی کے سب سے لذیذ ٹکے تھے۔ پیٹ بھرنے کے بعد مجھے فکر لاحق ہوئی، خالی پلیٹ کا میں کیا کروں گی؟ میں نے پلیٹ کو اپنے کپڑوں کے پیچھے چھپا دیا کہ کل موقع ملتے ہی آمنہ کو واپس کر دوں گی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن دوپہر میں وہی ہمسائی خالہ کلثوم ہمارے ساس کے پاس آ بیٹھی۔ انہیں دیکھتے ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کچن میں کام کا ڈرامہ کرنے لگی، لیکن میرے کان ان کی باتوں پر لگے تھے۔ بھابھی، کل میں نے بیٹی کے ہاتھ ٹکے بھیجے تھے، کیسے بنے تھے؟ خالہ کلثوم نے بات شروع کی۔ میری ساس نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ ٹکے؟ کون سے ٹکے؟ میرے پاس تو کوئی ٹکے نہیں آئے۔ ارے، اپنی بہو سے پوچھیں، نبیلہ کو ہی تو دیے تھے میری بیٹی نے۔ اس نے آ کر بتایا بھی تھا کہ باجی نے لے لیے ہیں۔ اب میری ساس کی تمام توجہ میری طرف مرکوز ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں شکاری جیسی چمک ابھری۔ نبیلہ، ان کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ جی اماں جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ پلیٹ لے کر آؤ۔ میں خاموشی سے کمرے میں گئی اور کپڑوں کے پیچھے سے پلیٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ خالہ کلثوم کے جاتے ہی دروازہ بند ہوا اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری ساس نے جھپٹ کر میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ تو چوری چھپے ٹکے کھاتی ہے؟ تیرا مرا ہوا شوہر تجھے خواب میں آ کر کھلاتا ہے منحوس؟ جب سے آئی ہے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اماں جی معاف کر دیں، میرا دل کر رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی۔ تیرا دل کرتا ہے؟ تیری اوقات ہے دل کرنے کی؟ وہ دھاڑی۔
آج میں تیرا سارا شوق پورا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے کونے میں پڑا ہوا وائپر اٹھایا اور اس کا ڈنڈا مجھ پر برسانا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، اپنے ہونے والے بچے کا واسطہ دیتی رہی، لیکن ان پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ مجھے بے رحمی سے مارتی رہی، یہاں تک کہ میں درد کی شدت سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وائپر کا آخری ڈنڈا میری کمر پر پڑا تو میرے منہ سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور میں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میری ساس میرے سر پر کھڑی غصے سے کانپ رہی تھی، ان کے چہرے پر رحم کا شائبہ تک نہ تھا۔ پڑی رہ یہی مردار کی طرح، اب یاد رکھنا کہ اس گھر میں تیری کیا اوقات ہے۔ یہ کہہ کر وہ نفرت سے مجھ پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے قدموں کی چاپ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہی تھی۔ میں کچھ دیر اسی طرح بے حس و حرکت فرش پر پڑی رہی۔ میرے جسم کا ہر حصہ درد سے چیخ رہا تھا۔ بازو پر گہرے نیلے نشان ابھر آئے تھے اور کمر پر جلن کے ساتھ ایک تیز ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ مجھے اپنے اندر ہوتی ہوئی تذلیل کا احساس مارے ڈال رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اچانک مجھے اپنے پیٹ میں ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ یہ میرے بچے کا احساس تھا، میری واحد امید۔ ایک دم میرے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی، کہیں اس مار پیٹ سے میرے بچے کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی مجھ میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ میں نے اپنے دونوں بازو اپنے پیٹ کے گرد حفاظتی حصار کی طرح لپیٹ لیے۔ مجھے خود کو بچانا تھا، اپنے بچے کے لیے۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ہر حرکت پر میری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے کرہ نکل جاتی۔ کسی طرح لنگڑاتی گھسٹتی ہوئی میں اپنے کمرے تک پہنچی اور بستر پر گر گئی۔ کمرے کی تنہائی اور اندھیرے نے میرے غم کو اور بھی گہرا کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں، اس خاموش امید پر کہ شاید میری نند جویریہ کو مجھ پر رحم آ جائے، یا ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور کوئی میرے لیے پانی کا گلاس ہی لے آئے۔ لیکن گھنٹے گزرتے گئے، رات گہری ہوتی گئی اور کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھول کر نہیں جھانکا۔ اس گھر میں میری حیثیت واقعی ایک بے جان چیز جیسی تھی، جسے استعمال کر کے کونے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں شفیق کا مسکراتا ہوا چہرہ گھومنے لگا۔ شفیق، آپ کہاں چلے گئے؟ میں نے سسکیوں کے درمیان بے اختیار سرگوشی کی۔ دیکھیں، یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں اس گھر کی رانی ہوں، لیکن آپ کے جاتے ہی انہوں نے مجھے نوکرانی بنا دیا ہے۔ وہ آپ کی نشانی کو بھی نہیں بخش رہے۔ آج اگر آپ ہوتے تو کیا کسی کی ہمت ہوتی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا؟ شوہر کی یاد نے میرے دکھ کو مزید سوا کر دیا۔ مجھے اپنی بے بسی اور یتیمی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ میری ماں نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ دیا، ماموں نے بوجھ سمجھ کر سر سے اتارا، اور جس شخص نے مجھے سہارا دیا اسے موت نے چھین لیا۔ میں دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ کوئی نہیں تھا جسے میں اپنے دل کا حال کہہ سکتی، کوئی نہیں تھا جو میرے آنسو پوंچھتا۔ لوگ سچے کہتے تھے، شاید میں منحوس ہی تھی، جہاں جاتی ہوں نحوست ہی پھیلاتی ہوں۔ یہ سوچ میرے دماغ میں زہر کی طرح پھیلنے لگی۔ درد اور بھوک کی شدت سے میرا برا حال تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب میرے اندر سے ایک آواز ابھری، جب کوئی نہیں سنتا تو وہ سنتا ہے۔ اس خیال نے میرے ٹوٹے ہوئے وجود میں ایک نئی طاقت بھر دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا مقدمہ اس عدالت میں پیش کروں گی جہاں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ میں بستر سے اٹھی۔ میرے ایک ایک قدم میں اذیت تھی، لیکن میرے ارادے میں پختگی تھی۔ میں نے لرزے ہاتھوں سے وضو کیا۔ ٹھنڈا پانی جب میرے زخموں پر لگا تو ایک ٹیس سے اٹھی، لیکن میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور نیت باندھی۔ نماز کے دوران میرے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ سلام پھیرتے ہی میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ میرے لب کانپ رہے تھے اور الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ اے اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے، تو میرے دل کا حال بھی جانتا ہے اور میری بے بسی بھی۔ میری آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی۔ کیا ایک حاملہ عورت کا کچھ کھانے کو دل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی ایسی سزا دی جائے؟ میرے مالک، اس دنیا میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ شوہر، صرف تیرا ہی سہارا ہے۔ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اے دونوں جہانوں کے بادشاہ، تو سب سے بڑا منصف ہے۔ تو ہی تو کہتا ہے کہ تو مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ، مجھے میرا انصاف چاہیے۔ میں اپنا معاملہ، اپنی عزت، اپنی ذات، سب کچھ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ تو میرے لیے وہ فیصلہ کر جو حق پر مبنی ہو۔
تو میرا انصاف کر، میرے اللہ تو میرا انصاف کر۔ یہ کہتے کہتے میری ہچکی بن گئی، میں روتے روتے سجدے میں گر گئی۔ میرا دل ہلکا ہو چکا تھا، جیسے میں نے اپنا سارا بوجھ اپنے رب کے حوالے کر دیا ہو۔ میں نہیں جانتی کہ میں کتنی دیر اسی حالت میں سجدے میں پڑی روتی رہی، یہاں تک کہ روتے روتے تھک کر جے نماز پر ہی مجھے نیند آ گئی۔ جے نماز پر سوئی ہوئی میری آنکھ ایک دل خراش چیخ سے کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ جسے میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں نے مجھے گزشتہ پہر ہونے والے ظلم کی یاد دلا دی۔ باہر صحن سے عورتوں کے رونے اور ایک مرد کی اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دروازے کی در سے باہر جھانکا۔ میری نند جویریہ زمین پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی اور میری ساس اس کے سر پر ہاتھ رکھے آسمان کی طرف دیکھ کر دہائیاں دے رہی تھیں۔ محلے کی چند عورتیں بھی موجود تھیں جو افسوس کرنے کی بجائے سرگوشیوں میں مصروف تھیں۔ اللہ معاف کرے، رات کے اس پہر بیٹی کو گھر سے نکال دیا، ایک عورت نے دوسری کے کان میں کہا۔ بڑا غیرت مند بنتا تھا اس کا شوہر۔ غیرت مند نہیں، ظالم ہے، دوسری نے جواب دیا۔ سنا ہے دوسری شادی کر لی اس نے، اسی چڑیل نے یہ سب کروایا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میری ساس کی چیخ بلند ہوئی۔ ہائے میری بچی، میں ان ظالموں کو نہیں چھوڑوں گی، عدالت جاؤں گی، کچہری جاؤں گی، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ جویریہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، اس نے مجھے مارا، اس عورت کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور دھمکی لگائی ہے کہ صبح آ کر مجھ سے میرے بچے چھین لے گا۔ ہائے میرے بچے، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ بچوں کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں دروازے کے پیچھے ساکت کھڑی تھی، میرے کانوں میں میری اپنی دعا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اللہ مجھے انصاف دے۔ کیا یہ تھا وہ انصاف؟ یہ اتنا تیز اور اتنا بھیانک ہوگا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے دل میں جویریہ کے لیے خوشی کا کوئی جذبہ نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی ہیبت اور اللہ کے انصاف پر رشک کا احساس تھا۔ جس زبان سے وہ مجھے تانے دیتی تھی، آج اسی زبان سے وہ اپنے دکھ کے بیان کر رہی تھی۔ جن ہاتھوں سے میری ساس نے مجھے مارا تھا، آج وہی ہاتھ وہ اپنی بیٹی کے سر پر رکھ کر ماتم کر رہی تھی۔ تبھی میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے وہی پرانی نفرت تھی۔ تو کیا تماشا دیکھ رہی ہے؟ وہ غصے سے چیخیں۔ اندر جا منحوس، تیری ہی نحوست نے میری بیٹی کا گھر بھی اجاڑ دیا۔ جب سے تو اس گھر میں آئی ہے، مصیبتوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میری خاموشی شاید انہیں مزید چبھی۔ میں نے صرف ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ آج پہلی بار میری خاموشی میں کمزوری نہیں، ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اگلی صبح قیامت بن کر طلوع ہوئی۔ گھر میں ایک ماتمی خاموشی تھی۔ ناشتے کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس نے غصے سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے جویریہ کا شوہر اسلم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں بغیرت انسان؟ میری ساس اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ میری بیٹی کو طلاق دے کر رات کو گھر سے نکال کر تمہیں سکون نہیں ملا، جب صبح صبح ہماری دہلیز پر آ کھڑے ہوئے ہو؟ اسلم نے سرد مہری سے انہیں دیکھا۔ میں اپنے بچے لینے آیا ہوں، جویریہ سے کہے انہیں تیار کرے، میں یہاں تماشا کرنے نہیں آیا۔ اس کی آواز سن کر جویریہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اسلم، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گرنے لگی۔ اسلم نے نفرت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ یہ ڈرامے کسی اور کو دکھانا؟ تم نے اپنی زبان اور اپنی حرکتوں سے خود اپنا گھر برباد کیا ہے۔ بچے میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہاں، قانون تمہیں ان سے ملنے کی اجازت دیتا ہے، تم جب چاہو آ کر مل سکتی ہو، لیکن وہ رہیں گے میرے پاس، اپنی نئی ماں کے پاس نہیں۔ جویریہ بری طرح چیخی۔ میں اپنے بچے کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کروں گی، وہ میرے بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں۔ اسلم دھاڑا، اور میں انہیں تمہاری جیسی جھگڑالو عورت کی صحبت میں بڑا نہیں ہونے دوں گا۔ بس بہت ہو گیا، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ روح فرسا تھا۔ اسلم زبردستی دونوں روتے بلکتے بچوں کو جویریہ سے چھین کر لے گیا۔ جویریہ ان کے پیچھے بھاگی۔ میرے بچے، میرے بچے کہتی ہوئی دہلیز پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری ساس اپنی بیٹی اور نواسوں کی حالت دیکھ کر پتھر کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی۔ ان کا سارا غرور، سارا مان خاک میں مل چکا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ یہ انصاف کا ایک ایسا روپ تھا جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔
جویریہ کے بچوں کے جانے کے بعد گھر پر ایک قبرستان جیسی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ میری ساس جو کل تک شیرنی کی طرح دھاڑتی تھی اب ایک بجھی ہوئے راکھ کا ڈھیر لگتی تھی۔ وہ سارا دن چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی خلاؤں میں گھرتی رہتی۔ جویریہ کی حالت تو اور بھی بری تھی۔ وہ نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس اپنے بچوں کی تصویریں سینے سے لگائے سسکیاں لیتی رہتی۔ اس کا ہنستا بستا گھر اجڑ چکا تھا اور اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اس واقعے نے گھر کے ماحول کو یکسر بدل دیا تھا۔ اب کوئی مجھ پر چیختا نہیں تھا، کوئی مجھے تانے نہیں دیتا تھا، لیکن یہ ہمدردی نہیں تھی، یہ ایک مشترکہ غم کا نتیجہ تھا۔ ان کا غرور ٹوٹا تھا اور میرا صبر جیت گیا۔ ایک دوپہر میں کچن میں اپنے لیے دلیا بنا رہی تھی کہ جویریہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور خاموش رہی۔ بھابھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کو ہر وقت ذلیل کیا۔ اللہ نے مجھے میرے کیے کی سزا دی ہے۔ دیکھیں، میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے مجھ سے چھن گئے، یہ سب میری ہی کرنی کا پھل ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے آنسوں میں سچائی تھی۔ میں نے کبھی تمہارے لیے بد دعا نہیں کی تھی جویریہ، میں نے نرمی سے کہا۔ میں نے صرف اللہ سے اپنے لیے انصاف مانگا تھا۔ میری بات سن کر وہ اور بھی شرمندہ ہو گئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا۔ وہ بھی تو آخر ایک عورت تھی جو اس وقت میری ہی طرح بے بس اور مجبور تھی۔ اس رات ہم سب اپنے اپنے غموں میں لپٹے سو رہے تھے کہ آدھی رات کو دروازے پر کسی نے پوری قوت سے دستک دینا شروع کر دی۔ ہم سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میری ساس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ کون ہے اس وقت؟ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ باہر سے کوئی جواب نہ آیا، بس دستک مزید تیز ہو گئی۔ جویریہ ڈر کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ اماں، کہیں اسلم تو نہیں آ گیا؟ یہ سوچ کر ہم سب سہم گئے۔ آخر میری ساس نے ہمت کر کے دروازے کا ایک پٹ کھولا۔ باہر جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی ایک لہر ایک ساتھ دوڑ گئی۔ کامران؟ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم یہاں کیسے؟ یہ میرا دیور کامران تھا جو پچھلے کئی سالوں سے دبئی میں تھا۔ وہ ہمیشہ چھٹی پر آنے سے پہلے فون کرتا تھا۔ اس کا اس طرح اچانک آدھی رات کو آنا کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی عجیب تھا، کپڑوں پر سلوٹیں تھیں اور چہرے پر شدید پریشانی اور تھکاوٹ کے آثار تھے۔ کامران نے اپنی ماں کو راستے سے ہٹایا اور سیدھا اندر آ گیا۔ اس کی نظریں کسی مجرم کی طرح پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ امی، شفیق بھائی کا فون کہاں ہے؟ اس نے اندر آتے ہی پہلا سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جو کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ میری ساس اس کے سوال پر بکھلا گئی۔ شفیق کا فون؟ بیٹا، تمہیں اس کے فون کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گیا تھا، پولیس والوں نے یہی بتایا تھا۔ کامران نے ایک تیز نظر اپنی ماں پر ڈالی، جیسے وہ ان کے جھوٹ کو پکڑ رہا ہو۔ نہیں، وہ فون ٹوٹا نہیں تھا، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے ایک ایسا راز افشا کیا جس نے ہمارے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھے سب پتہ چل گیا امی، بھائی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، ان کا قتل ہوا تھا۔ کامران کا یہ ایک جملہ گھر کے سناٹے میں بم بن کر گرا تھا۔ ہم تینوں عورتیں ساکت رہ گئیں۔ میری ساس کا رنگ ایسے فک ہوا جیسے کسی نے ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ جویریہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے اس نے جو سنا اس پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کامران؟ ہوش میں تو ہو؟ ساس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیسا قتل؟ کس کا قتل؟ پولیس نے رپورٹ بنائی تھی، وہ ایک تیز رفتار ٹرک تھا، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ ہاں بھائی جان، جویریہ بھی روتے ہوئے بولی۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بھائی کی موت کے صدمے نے آپ کا دماغ تو نہیں خراب کر دیا؟ کامران نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں دبئی میں پاگلوں کی طرح پچھلے 6 مہینے سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس دن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے ٹھیک ایک رات پہلے انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کاروبار میں ان کے پارٹنر ملک آصف نے ان کے ساتھ لاکھوں کا فراڈ کیا ہے۔ بھائی نے اس کے خلاف سارے ثبوت اپنے فون میں جمع کر لیے تھے، بینک ٹرانزیکشنز، دھمکی آمیز پیغامات، سب کچھ۔
کامران کی نظریں ہم تینوں کے چہروں پر گھوم رہی تھی۔ بھائی نے مجھ سے کہا تھا، کامران یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا اس کے پیچھے ملک آصف کا ہاتھ ہے، اور سارے ثبوت میرے فون میں محفوظ ہیں۔ اور اگلے ہی دن مجھے ان کی موت کی خبر مل گئی۔ میں سکتے کے عالم میں یہ سب سن رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کی موت ایک حادثہ نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ کامران نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اس وقت یقین کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک حادثہ ہی ہوگا، لیکن میرے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے شہر کا ایک جاننے والا دبئی آیا۔ اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ ملک آصف کا کاروبار تو آج کل آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ محفلوں میں شیخیں بگاڑتا ہے کہ اس نے اپنے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا اور میں اگلی فلائٹ پکڑ کر سیدھا یہاں آ گیا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہوا اور سیدھا اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پولیس نے کہا تھا کہ فون جائے حادثہ پر ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں نے بعد میں تھانے کر کے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ موقع سے کوئی فون ملا ہی نہیں تھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور تیز تھا۔ ہسپتال سے اور تھانے سے بھائی کا سارا سامان تو آپ ہی لے کر آئی تھی نا امی؟ کہاں ہے وہ فون؟ آپ نے وہ فون غائب کیا ہی کیوں؟ ساس کی آنکھوں میں اب واضح خوف تھا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کامران کی آواز بلند ہو گئی، کیوں چھپایا آپ نے وہ فون؟ کیا آپ بھی ان قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ کیا آپ جانتی تھیں کہ وہ بھائی کو مارنے والے ہیں؟ بولی امی۔ یہ الزام اتنا سنگین تھا کہ جویریہ بھی چیخ پڑی، بھائی! ساس اب خود کو سنبھال نہ سکی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھ پر ایسا الزام نہ لگاؤ، میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مروایا، میں کچھ نہیں جانتی تھی، اللہ کا واسطہ ہے میری بات کا یقین کرو۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ جس دن تمہارے بھائی کی میت گھر آئی تھی، اسی شام ملک آصف کا ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ ساس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ شفیق نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اگر ہم نے پولیس کو فون کر کے اس بارے میں کچھ بھی بتایا یا یہ معاملہ آگے بڑھایا تو وہ تمہیں بھی دبئی میں مروا دے گا اور گھر کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دے گا۔ یہ سن کر ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساس نے روتے ہوئے کامران کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، میں ایک جوان بیٹے کا لاشا دیکھ چکی تھی، میں دوسرے کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی کی خاطر وہ فون ان کے سامان سے نکال کر چھپا دیا تھا۔ پوری کہانی اب واضح ہو چکی تھی۔ یہ ظلم کے بعد خوف کی ایک دردناک داستان تھی۔ ساس کی نفرت اور ان کا برا سلوک شاید اسی خوف اور بے بسی کا نتیجہ تھا جس کا غصہ وہ مجھ پر اتارتی رہی۔ گھر میں ایک لمبی گہری خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو میری آواز نے توڑا۔ میں جو اب تک ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی آگے بڑھی۔ میری نظریں سیدھی اپنی ساس پر تھیں۔ میرے لہجے میں اب نہ کوئی ڈر تھا نہ کمزوری۔ کہاں ہے وہ فون؟ اماں جی، میری آواز اس خاموش ماتم زدہ کمرے میں گونجی تو جیسے سب سکتے میں آ گئے۔ میری ساس جب تک کامران کے سامنے رو رو کر اپنی بے بسی کا جواز پیش کر رہی تھی، انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی، جیسے وہ پہلی بار کسی اور نبیلہ کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ وہ ڈری سہمی چپ چاپ ظلم سہنے والی نبیلہ نہیں تھی۔ یہ ایک بیوہ کا سوال تھا جس کا سب کچھ چھن چکا تھا اور اب وہ انصاف مانگ رہی تھی۔ کامران نے میری طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھا اور جویریہ خوف اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے مجھے تکنے لگی۔ ساس نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا کرنا ہے اس فون کا؟ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا نا، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، جان لے لیں گے وہ ہماری، ہم بلا وجہ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ میں ایک قدم آگے بڑھے۔ میرے اندر کا سارا خوف جیسے ختم ہو چکا تھا۔ مصیبت میں تو ہم پہلے ہی ہیں اماں جی۔ میرے لہجے میں اب وہ لرزش نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ میرا شوہر مرا نہیں تھا، اسے بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ اس فون میں اس کے قاتل کا ثبوت ہے۔ آپ نے اپنا بیٹا کھویا ہے، لیکن میں نے اپنی پوری دنیا کھو دی ہے۔ مجھے انصاف چاہیے، مجھے اپنے شوہر کے قاتلوں کو سزا دلوانی ہے۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں، بتائیں فون کہاں ہے؟ ہاں امی، کامران نے میری حمایت کرتے ہوئے اپنی ماں کے قریب آ کر کہا۔ اب چپ رہنے اور ڈرنے کا وقت گزر گیا۔ بتائیں آپ نے فون کہاں رکھا ہے؟ ہم بھائی کے قاتلوں کو ایسے آزاد نہیں گھومنے دے سکتے۔ آپ کو میری قسم ہے، سچ بتا دیں۔ اپنے بیٹے کی قسم اور میرے اٹل ارادے کے سامنے میری ساس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو بچوں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ایک بیٹے کا لاشا دیکھا تھا،
میں دوسرے کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہاں ہے فون امی؟ کامران نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ چھت پر جو پرانا سٹور روم ہے، اس میں ایک لکڑی کا صندوق پڑا ہے، اسی میں رکھا ہے میں نے۔ کامران یہ سنتے ہی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ جویریہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر وہ بھی ڈرتے ڈرتے ہمارے پیچھے آ گئی۔ سٹور روم کا دروازہ کھولتے ہی گرد و غبار کا ایک بھبکا ہمارے استقبال کو آیا۔ ہر طرف پرانا ٹوٹا پھوٹا سامان اور مکڑی کے جالے تھے۔ کامران نے جیب سے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اس کی روشنی میں ہم اس کونے کی طرف بڑھے جہاں وہ پرانا بھاری صندوق پڑا تھا۔ اسی میں ہوگا، کامران نے کہا اور صندوق کا بھاری ڈھکن کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس پر ایک زنگ آلو تالا لگا ہوا تھا۔ کامران نے قریب پڑا ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور پوری قوت سے تالے پر ضرب لگائی۔ 2-3 کوششوں کے بعد ایک کرخت آواز کے ساتھ تالا ٹوٹ گیا۔ ہم سب نے سانس روک کر اندر جھانکا۔ صندوق پرانے کپڑوں، برتنوں اور یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ کامران نے جلدی جلدی کپڑے ہٹانے شروع کیے اور پھر سب سے نیچے ایک پرانے شال میں لپٹی ہوئی ایک چیز تھی۔ کامران نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور شال کو کھولا۔ اس کے اندر شفیق کا فون تھا۔ وہ ایک پرانے ماڈل کا سمارٹ فون تھا۔ اس کی سکرین سیاہ تھی۔ ہم تینوں اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے یہ کوئی خزانہ نہیں بلکہ کوئی خطرناک بم ہو۔ یہ صرف ایک فون نہیں تھا، یہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی، ان کے قتل کا ثبوت اور ہمارے انصاف کی واحد امید تھی۔ ہم فون لے کر نیچے آئے۔ میری ساس اب بھی وہیں فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ کامران نے فون کا پاور بٹن دبایا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ سکرین سیاہ ہی رہی۔ بیٹری بالکل ختم ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ اور اس کا چارجر؟ اس ماڈل کا چارجر تو اب گھر میں نہیں ہوگا۔ میرے پاس ہے، میری ساس نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نے فون کے ساتھ ہی لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ کامران نے دوبارہ شال کو ٹٹولا۔ واقعی اس میں ایک پرانی چارجنگ کیبل بھی موجود تھی۔ اس نے جلدی سے کیبل کو ساکٹ میں لگایا اور فون سے جوڑا۔ ہم سب کی نظریں اس سیاہ سکرین پر جمی تھیں۔ چند لمحوں بعد سکرین پر زندگی کے آثار نمودار ہوئے اور بیٹری چارج ہونے کا نشان آ گیا۔ شکر ہے، کامران کے منہ سے نکلا۔ یہ کام کر رہا ہے، لیکن ہماری خوشی عارضی تھی۔ جویریہ جو اب تک خاموش تھی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی، اگر یہ فون چل بھی گیا اور ہمیں وہ ثبوت مل بھی گئے تو ہم کریں گے کیا؟ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ وہ لوگ تو امی کو دھمکی دے کر گئے تھے۔ وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ جویریہ کی بات میں حقیقت تھی۔ کمرے میں ایک دم خوف کا ماحول چھا گیا۔ اب ہمارے ہاتھ میں ایک جلتا پھرتا ثبوت تھا، ایک ایسا راز جو ہماری جان بھی لے سکتا تھا۔ کامران نے فون کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ اس کا چہرہ عزم سے سخت تھا۔ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے جویریہ، پہلے فون کو تھوڑا چارج ہونے دو، پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے اس سیاہ فون کی سکرین کو دیکھا۔ میرے اندر انصاف کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میرا سفر اب ایک نئے خطرناک موڑ پر آ چکا تھا۔ میرے شوہر کے قاتل آزاد تھے اور ان تک پہنچنے کا راستہ اسی فون سے ہو کر گزرتا تھا، ایک ایسا راستہ جس پر ہر قدم پر موت کا خطرہ تھا۔ کمرے میں موجود ہم 4 لوگوں کی نظریں اس چھوٹے سے فون پر جمی تھیں جو دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کی سکرین پر چارجنگ کا نشان ایسے ابھر رہا تھا جیسے کسی ڈوبتے ہوئے شخص کی نبض دھیرے دھیرے چلنے لگی ہو۔ یہ صرف ایک فون نہیں تھا، یہ ایک پنڈورا باکس تھا جس میں میرے شوہر کے قاتل کا راز اور شاید ہماری موت کا پروانہ بھی قید تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ امی، جویریہ نے سرگوشی میں اپنی ماں سے کہا، آپ کو سچ میں لگتا ہے اس میں کچھ ہوگا؟ کیا پتہ بھائی نے غصے میں آ کر سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہو۔ میری ساس نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ایک عجیب سی امید بھی تھی۔ نہیں، وہ دھمکی دینے والا شخص فون کے پیچھے پاگل تھا۔ وہ ہر بار فون کا پوچھ رہا تھا۔ ضرور اس میں کچھ ایسا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر سکتا ہے۔ تیرے بھائی نے مرنے سے پہلے اپنا انصاف اس میں محفوظ کر دیا تھا، بس 15% چارج ہو گیا ہے۔ کامران نے فون کی سکرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ تناؤ سے کھنچا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ نبیلہ، تم ٹھیک ہو؟ تم بہت خاموش ہو۔ میں نے اپنی نظریں فون سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں بس اس لمحے کا انتظار کر رہی ہوں جب میں اپنے شوہر کے قاتل کا چہرہ دیکھوں گی، اس کی آواز سنوں گی۔ میرے لہجے میں بانسو نہیں تھے، ایک سرد
اور اٹل ارادہ تھا۔ آن ہو سکتا ہے اب، کامران نے کہا اور ہمت کر کے پاور کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد فون کی سکرین روشن ہوئی اور ایک مانوس سی دھن بجی۔ یہ وہی دھن تھی جو میں نے شفیق کے فون پر سینکڑوں بار سنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اگلی ہی سکرین نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ فون پر ایک پیٹرن لاک لگا ہوا تھا۔ لعنت! کامران نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس پر تو پاسورڈ لگا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس نے شفیق کی تاریخ پیدائش، شادی کی تاریخ اور اماں کے نام کے حروف استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار فون نے کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ جویری نے مایوسی سے کہا۔ اتنی مشکل سے یہ ملا اور اب ہم اسے کھول بھی نہیں سکتے۔ سب بے بسی کے عالم میں تھے۔ تب میں آگے بڑھے۔ میں نے کانپتا ہوا ہاتھ کامران کی طرف بڑھایا۔ مجھے دے، میں نے دھیرے سے کہا۔ کامران نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن فون میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری نظریں سکرین پر موجود 9 نقطوں پر جمی تھیں۔ میرے ذہن میں شفیق کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا تھا، جب سے تم نے مجھے ہمارے بچے کی خبر سنائی ہے، وہ تاریخ میری زندگی کی سب سے قیمتی تاریخ بن گئی ہے۔ میں نے دھیرے سے سکرین پر انگلیاں پھیری اور وہ تاریخ ڈالی، دن، مہینہ اور سال کے آخری 2 ہندسے۔ ایک لمحے کے لیے سکرین پر خاموشی رہی اور پھر فون ان لاک ہو گیا۔ یہ کیسے؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوش قسمت دن تھا۔ میں نے آنسو بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اب ہمارے سامنے شفیق کی ذاتی دنیا کھلی پڑی تھی۔ کامران نے جلدی سے فون کے فولڈر دیکھنے شروع کیے۔ اس نے سب سے پہلے وائس ریکارڈر کھولا۔ اس میں ملک آصف ثبوت کے نام سے ایک فولڈر تھا۔ کامران نے اس پر کلک کیا اور پہلی ریکارڈنگ چلائی۔ ایک دم کمرے کی خاموشی ایک جانی پہچانی لیکن اب انتہائی مکروہ آواز سے ٹوٹ گئی۔ یہ ملک آصف کی آواز تھی۔ شفیق، شرافت سے اس زمین کے کاغذات سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیسہ میرا ہے۔ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی بچے والے آدمی ہو، ان کا تو سوچو۔ اگلی ریکارڈنگ میں شفیق کی آواز تھی۔ وہ ڈری ہوئی لیکن پرعزم تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ یہ میرے حصے کا پیسہ ہے اور میں یہ لے کر رہوں گا۔ ہم نے کانپتے ہاتھوں سے میسیجز کھولے۔ وہ دھمکیوں سے بھرے پڑے تھے۔ اگر تم پولیس کے پاس گئے تو تمہاری بیوی کو گھر سے اٹھوا لوں گا۔ ایک میسیج میں لکھا تھا۔ ایک اور میں بینک کی جعلی ٹرانزیکشن کی تصویر تھی جسے شفیق نے ثبوت کے طور پر محفوظ کیا ہوا تھا۔ ہر ثبوت ایک نئے زخم کی طرح تھا۔ میری ساس اپنے بیٹے کی خوفزدہ آواز سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جویریہ کا چہرہ غصے اور نفرت سے سرخ ہو گیا تھا اور میں ہر ثبوت کے ساتھ اپنے اندر انصاف کی آگ کو مزید بھڑکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب ہمیں سیدھا پولیس کے پاس جانا چاہیے، جویریہ نے غصے سے کہا۔ ہم یہ سب دکھا کر اس درندے کو پھانسی پر چڑھوا سکتے ہیں۔ کامران نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں جویریہ، ملک آصف کوئی معمولی مجرم نہیں ہے۔ اس کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ اگر ہم کسی عام تھانے میں گئے تو وہ ثبوت بھی غائب کروا دے گا اور ہمیں بھی جان سے مار دے گا۔ اسے پتا ہے کہ یہ فون ہمارے پاس ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ساس نے روتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کامران نے فون ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ہم جال بچھائیں گے۔ میرا ایک دوست FIA میں ایک بڑے عہدے پر ہے۔ وہ بہت ایماندار اور قابل ہے۔ میں کل صبح سب سے پہلے اس سے جا کر ملوں گا۔ ہم اسے صرف یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن دکھائیں گے نہیں۔ پہلے ہم اس کا رد عمل دیکھیں گے اور پھر اس کی مدد سے ملک آصف کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنائیں گے۔ ہم سب اس منصوبے پر متفق ہی ہو رہے تھے کہ اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور ایک پتھر اندر آ کر گرا۔ ہم سب خوف سے چیخ پڑے۔ پتھر کے ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا لپٹا ہوا تھا۔ کامران نے ڈرتے ڈرتے وہ پتھر اٹھایا اور وہ کاغذ کو کھولا۔ اس میں موٹے حروف میں صرف ایک جملہ لکھا تھا۔ فون صبح تک واپس کر دو، ورنہ اگلی بار پتھر نہیں گولی آئے گی، اور وہ گولی تم میں سے کسی ایک کے سر میں ہوگی۔ کمرے میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ دشمن صرف جانتا ہی نہیں تھا، وہ ہمارے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ پتھر کے ساتھ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی اور ہم سب خوف سے اپنی جگہ اچھل پڑے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے پر موت کا سناٹا طاری ہو گیا، جیسے جویریہ کی سہمی ہوئی چیخ نے توڑا۔ میں نے کہا تھا وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ میری ساس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ بھاگ کر کامران کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کی کوشش کی۔
پھینک دو یہ فون کامران، میری بات مانو، اس منحوس فون کو کہیں باہر پھینک دو۔ میں نے ایک بیٹے کی لاش اٹھائی ہے، اب دوسرے کی لاش دیکھنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ خاموش، کامران کی آواز گونجی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن اس سے زیادہ غصہ اور عزم تھا۔ سب خاموش ہو جائے، اگر اب ہم نے ڈر کر فون پھینک دیا تو ہم ساری زندگی اس کے خوف کے سائے میں گزاریں گے۔ وہ ہمیں پھر بھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں ایک ایک کر کے ختم کر دے گا تاکہ کوئی گواہ باقی نہ رہے۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب آخری لڑائی لڑنی ہی ہوگی۔ کامران نے میری طرف دیکھا، میں نے اپنے آنسو پونچھ کر مضبوطی سے سر ہلایا۔ کامران ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری آواز میں اب لرزش نہیں تھی۔ اب پیچھے ہٹنے کا مطلب اپنی موت کو خود دعوت دینا ہے۔ میرے شوہر نے انصاف کے لیے اپنی جان دی، ہم ان کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے سکتے۔ میری ہمت دیکھ کر سب کو کچھ حوصلہ ملا۔ کامران نے لپک کر کمرے کی بتیاں بجھا دیں اور کھڑکی کے پردے گرا دیے۔ وہ باہر ہو سکتا ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ اس نے فون اٹھایا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھایا۔ میں ابھی اپنے دوست بلال کو فون کرتا ہوں، آپ لوگ یہیں رہیں۔ وہ رات ہم نے جاگ کر گزاری، ہر آہٹ پر ہمارا دل دہل جاتا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ کامران ہمارے پاس آیا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک منصوبہ تھا۔ میں بلال سے مل کر آیا ہوں، اس نے بتایا۔ وہ FIA میں میرا پرانا دوست ہے اور بہت قابل افسر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ملک آصف ایک بہت شاطر اور بااثر شخص ہے، اسے صرف فون کے ثبوت پر پکڑنا مشکل ہوگا، وہ اپنے وکیلوں کے ذریعے بچ نکلے گا، ہمیں بس رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا۔ رنگے ہاتھوں؟ وہ کیسے؟ ساس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمیں ایک جال بچھانا ہوگا۔ کامران نے ہمیں پورا منصوبہ سمجھانا شروع کیا۔ منصوبہ یہ ہے کہ میں ملک آصف کو فون کروں گا، میں اسے کہوں گا کہ شفیق کا فون میرے پاس ہے اور اس میں موجود ثبوتوں کے بدلے مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے۔ میں اسے یہ یقین دلاؤں گا کہ مجھے اپنے بھائی کے انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے صرف پیسہ چاہیے تاکہ میں واپس دبئی جا سکوں۔ وہ تم پر یقین کر لے گا؟ جویرین نے پوچھا۔ کرنا پڑے گا، کامران نے کہا۔ لالچی انسان دوسروں کو بھی لالچی ہی سمجھتا ہے۔ میں اسے آج رات شہر سے باہر پرانی شوگر مل کے گودام میں بلاؤں گا۔ بلال اور اس کی ٹیم سادہ کپڑوں میں وہاں پہلے سے چھپی ہوئی ہوگی۔ جیسے وہ مجھے پیسے دے گا اور مجھ سے فون لے گا، وہ اسے ثبوت کے ساتھ دھر لیں گے۔ یہ خطرناک منصوبہ تھا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس رات جب کامران گھر سے نکلنے لگا تو ہم سب کے دل ڈوب رہے تھے۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، ساس نے روتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے اسے شفیق کی تصویر دی، یہ اپنے پاس رکھیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ پرانی شوگر مل کا گودام کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کامران اکیلا گودام کے بیچ میں کھڑا تھا، ہر طرف اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ تبھی 2 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیرا۔ ملک آصف اپنی گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈز بھی تھے۔ اکیلے آئے ہو؟ ملک آصف نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، کامران نے اعتماد سے کہا۔ مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ ملک آصف ہنسا۔ لگتا ہے تم اپنے بھائی سے زیادہ سمجھدار اور لالچی نکلے۔ اس کی جان گئی اور تم اس کی موت کا سودا کرنے آ گئے۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے ملک صاحب۔ بھائی نے بے وقوفی کی، میں نہیں کروں گا۔ پیسے لائے ہیں؟ کامران نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ملک آصف نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس کامران کی طرف پھینکا۔ اس میں پورے 50 لاکھ ہیں۔ اب فون کہاں ہے؟ کامران نے اپنی جیب سے شفیق کا فون نکالا۔ پہلے میں پیسے گنوں گا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ملک آصف نے پستول نکال کر کامران پر تان لیا۔ چپ چاپ فون ادھر دو، ورنہ تمہارا ابھی وہی حال ہوگا جو تمہارے بھائی کا ہوا تھا۔ وہی حال؟ کامران مسکرایا۔ کون سا حال؟ وہ ٹرک ایکسیڈنٹ والا؟ ملک آصف چونک گیا۔ تمہیں کیسے؟ کیونکہ تمہاری ہر دھمکی، ہر بات اس فون میں ریکارڈڈ ہے، ملک آصف کامران نے کہا۔ اسی لمحے گودام کے ہر کونے سے FIA کے کمانڈوز نکل آئے۔ FIA، اپنے ہتھیار پھینک دو۔ ملک آصف، انسپکٹر بلال نے آگے بڑھ کر کہا۔ ملک آصف اور اس کے آدمیوں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں انہیں گرفتار کر لیا۔ بلال نے کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے بھائی کو انصاف مل گیا کامران، اس کی روح کو آج سکون مل گیا ہوگا۔ ملک آصف کی گرفتاری کی خبر اگلے دن تمام اخبارات اور TV چینلز کی شہ سرخی تھی۔ شفیق کے فون سے ملنے والے ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ ملک آصف کے تمام اثر و رسوخ اور مہنگے وکیل بھی اسے بچا نہ سکے۔ اس نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ ہمارے گھر سے جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا تھا۔
ایک سکون تھا جو ہماری روحوں میں اتر رہا تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہفتوں بعد ایک شام میری ساس اور جویریہ میرے کمرے میں آئے۔ وہ دونوں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نبیلہ بیٹی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میری ساس رو رہی تھی، میں غم اور خوف میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے ظلم کیا ہے، اپنی بہو پر نہیں، اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ میں اللہ کی گناہ گار ہوں۔ بھابھی، میں بھی آپ کی گناہ گار ہوں۔ جویریہ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے آپ کو بہت دکھ دیے۔ اللہ نے مجھے میرے کیے کی سزا میرے بچے مجھ سے چھین کر دی، لیکن آپ نے پھر بھی مجھے سہارا دیا۔ آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ میں نے ان دونوں کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ میں نے آپ لوگوں کو اسی دن دل سے معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے مجھے اپنی بیٹی کہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر آگے بڑھنا ہے۔ اس دن ہمارے دلوں سے ساری قدورتیں دھل گئیں۔ وقت گزرتا گیا۔ میرے ہاں چاند سے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس کے آنے سے گھر کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اس کا نام ہم نے شفیق رکھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی تصویر تھا۔ کامران اسے اپنے سگے بیٹے سے بھی بڑھ کر پیار کرتا۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ایک اور خوشی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میری ماں، جنہیں میری ساری کہانی معلوم ہوئی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گئی۔ وہ مجھ سے اور اپنے نواسے سے مل کر بہت روئی۔ میں نے انہیں بھی دل سے معاف کر دیا۔ ایک دن جب ہم سب صحن میں بیٹھے تھے تو میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ بیٹی، میں تم سے آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ شفیق کا بیٹا، ہمارا چراغ، اس خاندان کا وارث ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بچہ اپنے باپ کے گھر سے دور پلے بڑھے یا اسے کبھی باپ کی کمی محسوس ہو۔ میں خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ کامران نے اس بچے کو باپ سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ یہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں نکاح کر لو۔ اس طرح اس معصوم کو باپ کا سایہ بھی مل جائے گا اور یہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے دادا کے گھر میں رہے گا۔ یہ سن کر میں اور کامران دونوں چونک گئے۔ میں نے کامران کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے عزت اور ایک انکہی محبت تھی۔ میں نے اپنے چھوٹے سے شفیق کو دیکھا جو اپنے تایا کی گود میں کھیل رہا تھا۔ مجھے اپنا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ چند ہفتوں بعد بہت سادگی سے میرا نکاح کامران سے ہو گیا۔ کامران نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک اچھا دیور ہی نہیں بلکہ ایک بہترین شوہر اور شفیق سے بڑھ کر ایک شفیق باپ تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا سگا باپ نہیں۔ آج اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ میرے اب کامران سے بھی 2 بچے ہیں۔ جویریہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے ملتی رہتی ہے اور میرے بچوں کی بہترین پھپھو ہے۔ میری ساس اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن جاتے ہوئے وہ بہت پرسکون تھی کہ ان کا گھرانہ مکمل ہے۔ اللہ نے مجھ سے میرا سائبان چھینا تھا، لیکن شاید یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اس نے مجھے صبر کرنا سکھایا، معاف کرنا سکھایا، اور پھر جب اس نے مجھے نوازا تو میری جھولی خوشیوں سے بھر دی۔ میرے شوہر کے قاتل کو سزا ملی، میرے بیٹے کو ایک بے لوث باپ ملا اور مجھے ایک مکمل خاندان۔ زندگی نے مجھ سے بہت کڑے امتحان لیے، لیکن آخر میں جیت صبر اور انصاف کی ہی ہوئی۔ میری کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ اللہ کا وعدہ کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بالکل کھرا ہے، اور رات جتنی بھی لمبی ہو سویرا ضرور ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔